بدنی عبادت میں سب سے افضل عبادت ہے سجدہ. سجدہ نام ہے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا. سبحان ربی الاعلیٰ کہے یا یہ بھی ورگلاتے ہیں لوگوں کو علماء. اسا کوئی سبحان ربی الاعلیٰ آکھ دیں یہ سجدہ کنی ہویا. سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پہ رکھنے کا. سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام سجدہ نہیں ہے. یہ حق کس کا ہے؟ بندیالوی کا ایک تجزیہ ہے. بندیالوی تجزیہ کرتا ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو میرا تجزیہ پسند آ جائے اتفاق کر لو سبحان اللہ کہہ دینا, ورنہ نہیں جب میں کہوں تو, ورنہ آپ کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے. کھلی اجازت ہے آپ اختلاف کریں کہ نہیں بندیالوی تیرا تجزیہ صحیح نہیں. بندیالوی کا تجزیہ یہ ہے, بندیالوی کا تجزیہ یہ ہے, یہ پیشانی رب کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے. تذلیل ہے انسانیت. یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو ایک اللہ کے سامنے. میرا ایک اور تجزیہ میرا ہے, دوسرا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں, اس سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کو کھلی اجازت. بندیالوی کا تجزیہ یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبی ہے. نوجوانوں, کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں, آپ کی یونیورسٹیوں کی لائبریری میں ایک کتاب آپ کو ملے گی, من الظلمات الی النور, اندھیروں سے روشنی کا سفر. لکھنے والا ہے غازی احمد. یہ بوچھال کا تھا, میانی بوچھال چکوال کے علاقے میں. میری ملاقات بھی ان سے ہوئی, میری مسجد میں انہوں نے خطبہ جمعہ بھی دیا تھا. یہ ہندو مذہب چھوڑ کے چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے, جب ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوئے. پھر یہ مولانا حسین علی کے شاگرد بنے. ابھی پاکستان نہیں بنا, بات سننے کی, ابھی پاکستان نہیں بنا. ان کو واری لگ گئی. اس بچے کو کسی مسلمان ٹیچر نے تو ورگلایا نہیں, اسلام کی تبلیغ کی ہو کہ ہندو مذہب چھوڑ دے. 3 آدمی افیسر مقرر ہوئے, ایک ہندو, ایک مسلمان, ایک سکھ. مسلمان ٹیچر جو تھے انہوں نے غازی احمد کے سامنے ہاتھ باندھے, بھئی خدا دا نائی ساڈا نا. اس وقت تو جرم تھا نا تبلیغ کرنا, اکٹھے جو رہتے تھے. غازی احمد کہتا ہے میں نے ان کو کہا مطمئن رہو. پہلا سوال افسر نے کیا, تمہیں اگر ہندو مذہب پسند نہیں تھا عیسائی بن جاتے, اگر تجھے ہندو مذہب پسند نہیں تھا سکھ بن جاتے, مسلمان کیوں بنے؟ یہ اس نے پہلا سوال. غازی احمد کہتا ہے اللہ نے میرے ذہن میں جواب ڈالا, میں نے کہا مجھے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کی کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا. وہ بھی پڑھے لکھے تھے, انہوں نے کہا اچھا اسلام پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے, تو بری امام کدی نہیں گیا, تو شاہ توکل دے مزار تے امبالے کدی نہیں گیا, تو لاہور علی حجویری دے مزار تے کدی نہیں گیا, تو سلطان باہو دے مزار تے کدی نہیں گیا. وہاں جو پیشانیاں ٹیکتے ہیں وہ کون ہیں؟ مسلمان ہی تو ہیں. تو کہتا ہے اسلام کی خوبی ہے ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے, مزاروں پہ جا کے دیکھ. غازی احمد کہتا ہے میں 11 سال کا بچہ, 12 سال کا,
سوال بڑا زبردست، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، رب نے میرے ذہن میں جواب ڈالا، میں نے کہا میں نے امبالہ اور لاہور کا اسلام نہیں، مدینے کا اسلام قبول کیا، اور جو مدینے کا اسلام ہے نا وہ یہی دعوت دیتا ہے اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا ہے۔ کیوں علماء کرام آپ نے یہ حدیث بار بار پڑھی ہوگی، پڑھیے، میں ایک معنی کر لوں، ایک ترجمہ میں کر لوں، یار خطیبانہ ترجمہ ہی صحیح، تحقیقی تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا نا، میں عائشہ کو کہتا کہ محمد کا سجدہ کرے، پھر میں حفصہ کو کہتا نا کہ میرا سجدہ کرے، پھر میں زینب کو کہتا میرا سجدہ کرے، میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا کیا کرے۔ یہ جو بیوی نے شوہر کا سجدہ کرنا تھا، عبادت کا کرنا تھا کہ تعظیم کا؟ تو میرے آقا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی رب کے علاوہ کسی کے لیے